نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مکہ کے دور میں زیادہ تر ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اور جمانے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے احکامات آئے، لیکن مدینہ میں آ کر پھر عملی، تمدنی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے احکامات نازل ہوئے۔ پہلی ہی آیت ہے، خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی سب لوگو، کیا کرو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمہارے لیے رب کو پہچاننا مشکل نہیں، کیونکہ تمہارا اپنا وجود گواہی دے رہا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ کیسے پیدا کیا؟ سورۃ البقرہ میں تو صرف پیدا کرنے کا ذکر ہے، یہاں اب طریقہ بھی بتایا کہ اس نے کیسے پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا۔ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک مٹیریل سے، ایک نفس سے۔ وخلق منہا، اور پیدا کیا اسی نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی اوریجن ایک ہے، دونوں اپنی ہیئت، اپنے اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے ایک اصل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لحاظ سے دونوں میں فرق نہیں۔ جیسے دیگر مخلوق ہے وہ اور انسان، ان دونوں میں فرق ہے، لیکن انسان کی دو شکلیں، مرد ہو یا عورت، یہ دونوں ایک ہی اصل سے تعلق رکھتی ہیں، دونوں میں ایک ہی طرح کی روح ڈالی گئی ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس کی اب تفصیل ہمیں نہیں ملتی، اسی جان سے مراد کیا ہے۔ اس کے بارے میں دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور بائبل کے ایک بیان کے مطابق آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ یہ بائبل کا بیان ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بارے میں خاموش ہے اور اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ اور جو حدیث اس کی تائید میں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، وہ دراصل اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اس کا کیا معنی ہے وہ اپنے وقت پر بتایا جائے گا۔ یہاں پر جو بنیادی طور پر سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت انسان ہونے کے اعتبار سے برابری رکھتے ہیں، ان میں فرق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں کے باہم ملاپ سے پھیلا دیے گئے، رجالن کثیرا ونساء، یعنی انہی کی اولاد جو مرد اور عورت کی شکل میں ہے۔ پھر واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ الذی، وہ ذات، یعنی کس بارے میں ڈرو اللہ سے؟ باہم انسانی تعلقات کو صحیح طور پر قائم کرنے کے معاملے میں۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی نہیں ہوگا، یہ حالات درست ہو ہی نہیں سکتے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات؟ الذی تساءلون بہ، وہ ذات کہ تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ تساؤل جو ہے باب تفاعل ہے، جس کا معنی ہے ایک دوسرے سے مانگنا، ایک دوسرے سے مانگتے ہو تم، بھی ساتھ اس کے، یعنی ساتھ اس کے نام کے، یعنی اس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کس کا؟ اپنے حقوق کا۔ والارحام، اور رحم کے بارے میں، یعنی رشتہ داری کے معاملے میں اللہ کا خوف کرو۔ پہلے حصے میں تمام انسان ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور دوسرے میں ارحام میں کیا ہے؟ بطور خاص رشتہ دار ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ اور پاس رکھیں۔ ارحام کا لفظ جو ہے یہ رحم کی جمع ہے۔ رحم کہتے ہیں ووم کو، جہاں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ولادت سے پہلے جہاں وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، اس کو رحم بولا جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ رشتوں کو بنانے کا سبب بنتا ہے، ظاہر انسان پیدا ہوگا
تو رشتے وجود میں آئیں گے. اور اگر عورت بانجھ ہوگی، عورت پیدا نہ کر سکے، تو ظاہر ہے کہ نسل نہیں بڑھے گی اور رشتے داریاں وجود میں نہیں آئیں گی. اس لیے رشتے داری کے لیے لفظ جو ہے وہ رحم کا استعمال کیا گیا کہ اس کے تعلق سے، اس کی وجہ سے وجود میں آنے والے رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. رقیب کا روٹ ہے رے قاف بے، رقابت بھی اسی سے ہے. رقیب کیا کرتا ہے؟ رقیب کا کردار معلوم ہے آپ کو؟ نگرانی کرتا ہے. رقابت کیا ہوتی ہے؟ اصل میں تو یہ کہ رقیب کا معنی ہوتا ہے نگران، ایسی نگرانی کہ انسان کچھ بھی چھوٹنے نہ دے، یعنی کسی کے اعمال اور حرکات کی نگرانی. تو جو رقیب ہوتا ہے، کسی کا حریف ہوتا ہے یا اس سے حسد رکھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس سے اسے رقابت ہوتی ہے اس کی ہر لحاظ سے ٹوہ لگاتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے. بہرحال یہاں مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون کس شخص کے ساتھ کہاں حق ادا کرنے میں ڈنڈی مار رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا، اس لیے وہ تمام احادیث ہمیں دہرا لینی چاہیے جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اس حدیث کا مطلب یہ کہ رحم جو ہے وہ عرش الہی سے چمٹا ہوا ہے. رحم عرش الہی سے معلق ہے. معلق کا معنی ہوتا ہے چمٹا ہونا، لٹکنا. اور کہہ رہا ہے کہ خبردار، جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو اپنے سے جوڑے گا، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا، یعنی اپنی رحمت سے. ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکے تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ رحم نے عرض کیا، یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے، یعنی اس وقت میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں پناہ لے رہا ہوں کہ مجھے کاٹا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑ رکھے میں اس کو جوڑ دوں اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں؟ رحم نے کہا، بے شک اے میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یوں ہی ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو رحم کو جوڑے گا، رحم سے مراد کیا ہے؟ رشتہ داریوں اور تعلق کو جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا. اور جو تعلقات کو خراب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، کہ جنت میں قاطع الرحم یعنی رحم کو قطع کرنے والا، تعلقات کو کاٹنے والا داخل نہ ہو سکے گا. مشکات کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے، لا تنزل الرحمت قوم فیہ قاطع الرحم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ایسی قوم میں نہیں اترتی جہاں رحم یا تعلق کو قطع کرنے والا کوئی شخص موجود ہو، یعنی اس گھرانے پر رحمت نازل نہیں ہوتی. اور یہ بات کتنی سچی ہے کہ جہاں رشتہ داریوں کو کاٹا جائے اور حقوق ادا نہ کیے جائیں وہاں کبھی بھی کوئی خوشی آ نہیں سکتی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشائش یعنی زیادتی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کو صدقہ دینے کا ثواب 1 گنا بتایا اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ دینے کا ثواب 2 گنا بتایا، کہ ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، سلام کو آپس میں کثرت سے پھیلاؤ، یعنی خوب سلام کیا کرو، رواج دو سلام کو، اور اطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، اور رات کو نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ اگر کوئی رشتہ دار رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھے تو بھی اس سے اچھا سلوک کیا جائے. آپ نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافأ
کہ بدلے کے طور پہ جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی نہیں کرتا کہ کوئی آپ سے اچھا کر رہا اور آپ بھی اس سے اچھے کر رہے ہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی کیا ہے کہ جس سے رشتہ کاٹا جائے وہ اس کو جوڑے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں وہ مجھ سے کاٹتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں وہ مجھے محروم رکھتے ہیں، اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں تو میں ان کی بات برداشت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ پر راکھ ڈال رہا ہے جب تک تو اس حالت پر قائم رہے کہ ان کی جہالت کے باوجود تم ان سے اچھا سلوک کرو، اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار تیرے ساتھ ان کے مقابلے پر قائم رہے گا، یعنی وہ تیری مدد کرتا رہے گا. پھر تم غم نہ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں، اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری رشتہ داریوں کے ادائیگی میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، نہ کہ لوگوں کی تعریف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور جو دکھاوے کے لیے کیا جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ جب تک کوئی دیکھ رہا ہے کام ہو رہا ہے، اور جب دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا کام ٹھپ ہو گیا. اس لیے اسلام کسی بھی نیک عمل کے لیے ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے جو کبھی بھی نہ ہلنے والی ہو، اور وہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس. اس کے بعد اگلا حکم ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، یتیموں کو ان کے مال دے دو. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کا روٹ ہے یہ تیمیم، یتم. یتم کہتے ہیں اکیلا ہونا، منفرد ہونا. شریعت کی اصطلاح میں ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے. یعنی صرف ایک بہن بھائی یتیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا باپ فوت ہو جائے اور ایک طرح سے وہ تنہا رہ جائے، اگرچہ اس کے اور بہن بھائی موجود ہوں تو باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی وجہ سے یتیم ہو جائے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ نابالغ ہو. بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی. حدیث ہے مشکات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، احتلام کے بعد کوئی یتیمی نہیں. اور ہمارے ہاں تو بوڑھے بوڑھے فقیر کیا کہتے ہیں کہ یتیم ہوں. اور جانوروں میں وہ بچہ جس کی ماں مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے. انسانوں میں باپ اور جانوروں میں ماں. تو یہاں جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی ہو رہی ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال. کب دے دو؟ جب وہ اہلیت کو پہنچ جائیں. وہ آگے ذکر آئے گا. وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم بدل ڈالو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب پاک کے ساتھ، اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو. یعنی ان کا اچھا مال رکھ کے اس کے بدلے میں اپنا ردی مال انہیں مت لوٹاؤ. مثلا یتیم کا کچھ سونا آپ کے پاس ہے اور وہ ہے 24 کیرٹس، اور آپ کے پاس جو سونا ہے اسی وزن کا لیکن ہے 18 کیرٹس. جب دینے کا وقت آئے تو یہ نہ کرو کہ وہ رکھ کے گھٹیا والا ان کو دے دو، ایسا نہ کرنا. لا تتبدلوا، مت بدل کے دینا. جو ان کا مال ہے وہی واپس کرنا. اور کیا نہ کرنا؟ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر. یعنی مثال کے طور پر ان کے پیسے ہیں تو ان کو اپنے کے ساتھ شامل کر کے مت خرچ کرو، بلکہ ان کا حساب کتاب علیحدہ رہنے دو. اب اس کی مثال کیا؟ مثلاً آپ کی تنخواہ 3000 ہے، آپ کے 2 بچے اور 2 یتیم ہیں ساتھ، تو ایسا مت کرو کہ 3 ان کے نکلوا کے سارے اکٹھے کر لو اور پھر ان میں ملا جلا کے سب استعمال کرو. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ضرورت کم ہو اور تم اپنے اوپر زیادہ اس میں سے لگا جاؤ. یعنی ایسی کوئی بھی صورت مال مکس کرنے کی کہ جس میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو، اس کی اجازت نہیں. انہو، کیونکہ وہ کانا ہے، حوباً گناہ، کبیرہ بڑا. گناہ کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اسم، ذنب، حوب. ذنب ہر فعل جس کا انجام برا. ذنوب نہیں کہتے ہم یہ استغفار میں بھی، لا یغفر الذنوب الا اللہ. تو ہر ایسا برا کام، چھوٹا یا بڑا، سب گناہوں پر اس کا اطلاق ہوتا.
یعنی اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں، یعنی عام لفظ ہے ایک ذنب، ہر طرح کے گناہ ہیں اس میں، چھوٹے بڑے سب. حوب، حوب ہوتا ہے ڈانٹ، یعنی ڈانٹنا کسی کو. پھر حوبتن ہوتا ہے ماں باپ، بہن، بیٹی، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ماں باپ، بہن، بیٹی. اچھا، پھر حوب کہتے ہیں اولاد کا والدین کی نافرمانی، اولاد کا والدین کی نافرمانی، یا والدین کا اولاد پر شفقت اور تربیت کرنے میں کوتاہی کرنا. یہ اس کی روٹ کے معنی ہیں. یعنی اولاد اگر والدین کی نافرمانی کرے تو اس کو حوب کہیں گے، حوب. اور اگر والدین اولاد کی تربیت ٹھیک نہ کرے تو وہ بھی حوب ہوگا. پھر اس سے مراد ہر ایسا گناہ لے لیا گیا عام طور پر، یعنی جب عام معنوں میں حوب کا لفظ استعمال ہوا، اور گناہ تو کون سا گناہ؟ ہر وہ گناہ جو باعث وبال ہو، ہر وہ گناہ جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ٹھہرے، مستحق کے زجر ہو. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک وہ بہت بڑا گناہ، نہیں ایسا گناہ جس پر تمہیں کیا ملے گا؟ ڈانٹ ملے گی، سزا ملے گی، اور وبال ہوگا اس کا تمہارے سر پہ. کیونکہ حقوق العباد میں حق تلفی ہے نا یہ، اور حقوق العباد جب تک ادا نہ کر دیے جائیں اس وقت تک معافی نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، تم ڈرو، اللہ کہنا، تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، قسط، فی الیتامی، یتیموں کے معاملے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما، جو، طاب، پسند آئے، لکم، تم کو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو، وثلاثہ، اور تین، ورباع، اور چار. اس کا کیا معنی ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے تم انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو تم نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے ایک، لیکن دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار بھی. یعنی یہ نہیں کہ دو اور تین اور چار، یعنی پلس نہیں ہے واؤ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو یوں کہیں دو اور تین یعنی جمع تین اور چار، یہ تو اور جو ہے یہ جمع نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ چوائس کے معنوں میں ہے. دو یا تین یا چار تک کر سکتے ہو. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم بچی تھی. ولایت ہوتی ہے نا، اس کا گارڈین تھا. اس شخص کا ایک باغ تھا اور اس باغ میں اس بچی کا بھی حصہ تھا، کزن ہوگا یا کچھ اس طرح. بہرحال ہوا یہ کہ اس نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا. بجائے اس کے کہ اس کو مہر دیتا، اس کا وہ جو باغ کا حصہ تھا وہ بھی اپنے پاس کر لیا، اپنے نام لگوا لیا. تو اس پر یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو، جو اور عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے، یتیموں سے مت کرو. اور حضرت عائشہ اس آیت کی تفسیر میں کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال یا حسن اور جمال کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، ان کو دبا رکھنے کے لیے خود ان سے نکاح کر لیتے تھے، انہیں اپنی بیوی بنا لیتے اور پھر ان پہ خوب ظلم کرتے. اس پر روک دیا گیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، دوسری عورتوں سے کرو، یتیموں سے مت کرو. دوسری بات یہ کہ ما تابا لکم، پہلے تابا کی تفسیر ہو جو پھر 3-4 کی ہوگی. تابا کا جو روٹ ہے تو یہ بے طیب اسی سے ہے، اور طیب مال کون سا ہوتا ہے؟ پاک، جس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو حلال ہو اس عورت سے نکاح کرنا، اور پاک میں دوسرا پسند بھی ہو، یعنی ایسی عورت جس سے نکاح حلال بھی ہو اور جس سے نکاح کرنا تمہیں پسند بھی ہو، زبردستی کی بات نہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اسے چاہیے کہ ایسی چیزوں کو اگر دیکھ لینا ممکن ہو جو نکاح میں رغبت پیدا کرے تو ایسا کر لو. یعنی اس کو دیکھ لو کہ تمہارا اس سے نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں، گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد اور ترمذی کی، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا دیکھ لو، کیونکہ ایسا کرنا تم دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ اچھا ہے.
یعنی اس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت عائشہ سے ہوا تو اس سے پہلے خواب میں 2 مرتبہ حضرت عائشہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ریشم میں لپیٹ کر دکھایا، گویا ایک طرح سے تصویر دکھائی گئی آپ کی. تو آپ نے جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عائشہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر میں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو وہ اس کو کر دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوا تھا، اگرچہ وہ عمر میں چھوٹی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبردستی کسی لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا کسی سے. یہ نہیں کہ جو تمہیں پسند ہو اور لڑکی ناپسند کرتی ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے لڑکی سے اذن کی بات کی گئی کہ اس سے پوچھ کر، اذن ضروری ہے. اس کے بارے میں بھی وہ حدیث آتی ہے کہ لا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ کوئی نوجوان لڑکی سے نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے. صحابہ نے پوچھا تھا کیف اذنھا، اس کی اجازت کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ لوگ تھوڑی اجازت لیتے تھے لڑکیوں سے، ان کے ہاں تو عورت کا کوئی مقام ہی نہ تھا. آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر کہ جب عورت کو کوئی کچھ بھی نہ سمجھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے احکامات دے دینا اور اس کی پابندی مردوں سے کرانا ایک بہت بڑا انقلاب تھا جو اس سے پہلے نہ کبھی تاریخ میں ہو نہ اس کے بعد ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو. لوگوں پوچھا کیسے اجازت؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خاموش ہو جائے. اور جو پہلے سے نکاح شدہ ہو جیسے بیوہ یا طلاق یافتہ عورت، اگر اس کا دوبارہ نکاح کرنا پڑے تو اس کے لیے ہے حتی تستأمر. لفظ مختلف ہے، یہاں تک کہ اس کا امر لے لیا جائے، یعنی بول کے کہے کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں. زبردستی تو ہو ہی نہیں سکتا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ عورتوں کے زبردستی وارث مت بن بیٹھو، یعنی جبر نہیں کر سکتے ان کے اوپر. پھر اس کے بعد ہے مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 اور 4 اور بس 4 تک. ابن عباس اور ان کے شاگرد اکرمہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا، اور جب تعدد ازواج کی وجہ سے اس کے اخراجات بڑھ جاتے تو پھر یتیم بھانجوں بھتیجوں اور دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرتا اور ان سے پیسے چھین کر اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے 4 تک حد مقرر کر دی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا کہ 4 تک رکھ لیں اور باقی سب کو طلاق دے دیں، آزاد کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 4 کرو، یعنی بیسک نارم کیا ہے؟ ایک ہی، لیکن 4 تک کر سکتے ہو. اگر تو 4 کا حکم اصلی حکم ہوتا تو پھر دنیا میں عورتوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہوتی، تبھی پوری ہو سکتی تھی. لیکن یہاں صرف ایک لمٹ مقرر کی جا رہی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کس بات کا؟ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے. فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، یعنی لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو. ان کے ساتھ عدل و انصاف کی صورت جو ہے وہ نہیں جو ایک آزاد عورت کے حقوق ہیں. ذالک ادنا، یہ اس سے قریب تر ہے، یعنی یہ بات زیادہ بہتر ہے. اللہ تعولو، تعولو کا جو روٹ ہے وہ ہے آل یعول عول، عین واو لام. اس کا معنی ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، یعنی ایک طرف جھک نہ جاؤ. اور امام شافعی نے اس کا ترجمہ یا تفسیر یوں کی کہ کہیں تمہارے عیال زیادہ نہ ہو جائیں، کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ، یعنی بچے بہت نہ ہو جائیں، یعنی اس کے لیے ایک ہی کافی ہے، یعنی تمہیں پھر پریشان نہ کریں. اللہ تعولو، کہ نہ تم عیالدار ہو جاؤ، کیونکہ عربوں کے ہاں صرف شادی کرنا مقصود ہوتا تھا، یہ نہیں گن سکتے تھے کہ بچے کتنے ہیں، اور ان کی پھر تعلیم اور تربیت تو وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتی. اس لیے یہ میرا قول نہیں ہے، نہ میں نے یہ تفسیر کی ہے، امام شافعی نے کی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام 4 تک کی اجازت تو دے رہا ہے، لیکن یہ ایک رخصت ہے. پہلی بات رخصت، اجازت، اور بنیادی بات ایک کی ہے. ایک سے زیادہ کے لیے سخت قیود اور سنگین شرائط لگائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ تم عدل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رخصت کیوں ہے، کیوں اجازت دے دی گئی؟
کس چیز سے بچنے کے لیے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ کہ مرد اور عورت کی طبعی کیفیت یعنی اس کی ہیبٹس یا اس کا جو نیچر ہے اس میں فرق ہوتا ہے. کچھ مردوں کے اندر ایک بیوی کے ساتھ گزارا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کی ڈیمانڈ ایک سے زیادہ کی ہوتی. یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بعض اوقات جنگوں وغیرہ میں بہت سے مرد جب ختم ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور بغیر نکاح کے رہ جاتی ہیں، اور جب ان عورتوں کو شوہر میسر نہیں آتے تو بہت سی دیگر خرابیاں پیدا ہوتی. ان خرابیوں سے بچنے کے لیے بھی یہ گنجائش رکھی گئی. اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے لیے اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ ایک سوکن کے ساتھ گزارا کرے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ایک مرد کئی ایک فرینڈز رکھتا ہو اور ان عورتوں کے کوئی قانونی حقوق نہ ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک طرح سے خیانت کرتا ہو. اسلام ایسے معاشرے کو سختی کے ساتھ کنڈیم کرتا ہے کہ جس میں کسی عورت کا کوئی حق نہ ہو، کیونکہ وہ عورت جو کسی مرد کے ساتھ بغیر کسی قانونی بندھن کے رہتی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی اس کا فیوچر نہیں، اس کے بچوں کا کوئی نگران نہیں، اس کے نان نفقے کا کوئی ذمہ دار نہیں. تو اسلام اس تعلق کو صرف لذت کی حد تک قائم نہیں رہنے دینا چاہتا بلکہ پوری ذمہ داریوں کے ساتھ اجازت دیتا ہے اس کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں یا جن مذاہب میں اس پر پابندی لگائی گئی اور وہ اسلام کو بلیم کرتے ہیں، مثال کے طور پر اہل کتاب، ان کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور قرآن کے اس حکم کو تنقید کا ہدف اور نشانہ بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ جن پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، ان سب نے ایک سے زیادہ شادیاں کی. یعنی اگر مذہبی نقطہ نظر دیکھا جائے اور اگر سیکولر نقطہ نظر دیکھا جائے تو یو این کی رپورٹ کے مطابق، یہ بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ ریسنٹ رپورٹ نہیں، چند سال پہلے کی، یو این کی رپورٹ کے مطابق ناجائز ولادتوں کا تناسب جو ہے وہ 60% ہو گیا ہے. یعنی گویا ایسے بچے جن کی ماں تو ہے اور باپ کا کوئی پتہ نہیں، انہوں نے باپ کی شکل نہیں دیکھی یا اگر دیکھی بھی ہے تو وہ ان کا ذمہ دار نہیں. کوئی ایسا بچہ جس کا باپ ہو تو صحیح لیکن وہ اس کی ذمہ داری نہ اٹھائے، وہ اسے قبول نہ کرے، اسے باپ کی شفقت نہ ملے، پروٹیکشن نہ ملے، وہ نفسیاتی طور پر کتنی محرومیوں کا شکار ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عموماً مائیں بھی اتنی سنگ دل ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ ایسے بچوں کو کسی کوڑے کے ڈھیر پر، کسی ٹیلی فون بوتھ میں، کسی بھی جگہ پھینک کے چلی جاتی. ایسے ہومز اور ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں. پھر جب وہ اور بڑے ہوتے ہیں تو جانوروں کی طرح پلتے ہیں، انسانوں کی طرح گھر میسر نہیں، کیونکہ جو بھی دوسرا ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے تو وہ ایک نیچرل ماں کی ممتا یا وہ محبت ان کو مل نہیں سکتی. لہذا ایسا معاشرہ اسلام کے نزدیک ایک غیر انسانی معاشرہ ہے جس میں انسانی حقوق سب سے زیادہ متاثر ہے. آپ دیکھیں کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا انسانی حق کیا ہے؟ یہ جو نام نہاد ہیومن رائٹس کے نام پہ ہم ملکوں کو ٹیررسٹ اور نہ جانے کیا کیا قرار دیتے ہیں، وہ یہ تو بتائیں کہ پیدا ہونے کے بعد پہلا حق کیا ہے انسان کا، اسے کیا ملنا چاہیے؟ ماں باپ کی محبت ملنی چاہیے، پرسکون اور پرشفقت گھر ملنا چاہیے. جب وہی ان کو نصیب نہیں ہوتا تو باقی حقوق انہیں کہاں سے ملیں گے؟ اور پھر وہاں کے مفکرین اور بے سہارا بچوں اور کنواری ماؤں کی، کنواری مائیں یعنی شادی نہیں ہوئی اور 14 سال کی لڑکی اور 20 سال کی لڑکی، اور میرے پاس ایک تصویر رکھی اس وقت مجھے ملی نہیں کہ 9 یا 10 سال کی بچی ہے، فرسٹ پیج پہ کسی میگزین کی اس کی تصویر تھی پریگنینسی کی حالت میں بالکل آخری دنوں پہ، اور اس پہ لکھا بیبی ہیڈ اے بیبی. تو ایسی حالت جو ہے کہ جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں اور جہاں کسی کا کچھ نہیں، اور دوسری طرف وہ صرف یہ باتیں بنانے کو رہ جاتے ہیں جی اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کیوں دی. تو وہ خود اس بات پر چیخ اٹھے ہیں اور کھلم کھلا کہتے ہیں ان کے مفکرین کہ جو حل اسلام نے پیش کیا اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دے دی جائے. اور ایک لیکچر ہوا تھا، یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے خود اپنا آنکھوں دیکھا قازقستان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہاں پر عورتوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ ہمارے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی جائے. وہ 4 کے ساتھ رہنے کو اب تیار ہیں، یوں کھلے عام مردوں کے لیے جانے کو تیار نہیں، تاکہ ان کا
کوئی شوہر ہو، ان کا کوئی گھر ہو، ان کے بچوں کا کوئی نگران ہو، ان کی ذمہ داریوں کو کوئی بانٹنے والا ہو، کیونکہ سارے کاموں میں سب سے مشکل کام ایک انسانی بچے کی تربیت اور تعلیم ہے، اور اس ذمہ داری کو شیئر کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو انسانی نفسیات سے واقف ہے، انسان کی ضروریات سے واقف ہے، اس نے یہ گنجائش رکھی. اور آپ دیکھیں کہ دیگر جتنے مذاہب ہیں، ہندوازم ہو یا عیسائیت ہو یا ان میں، یہ تو قانون ان کا اس صدی کے شروع میں بنا ہے یا کچھ عرصہ پہلے کہ ایک عورت سے بس شادی کی جا سکتی ہے اور پھر طلاق کی بھی اجازت نہیں، جیسے کرسچنز کے ہاں. لیکن اس سے پہلے عیسائیت کا بنیادی قاعدہ یہ نہیں کہ ایک شادی ہو، ان کے ہاں ایک سے زیادہ کا تصور ملتا ہے، اور دیگر دنیا کے قدیم تمام مذاہب میں ایک سے زیادہ کا ملتا ہے، اور وہاں لمٹ کوئی نہیں. اسلام نے آ کے اس کو 4 تک ریسٹرکٹ کر دیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لائے تو اس کی 9 بیویاں تھیں. آپ نے فرمایا 4 کو رکھ لو اور باقی 5 کو چھوڑ دو تاکہ وہ پھر کہیں اور نکاح کر. چونکہ لک آفٹر نہیں کیا جا سکتا ان کو، ان کی ضروریات پوری نہیں کی جا سکتی، اور پھر بچوں کی کثرت جو ہے اس کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی جا سکتی. اس لیے فرمایا فواحدتاً ذالک ادنی اللہ تعولوا، یعنی دوسرا معنی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بے انصافی نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ. اچھا، اب اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وآتوا النساء، اور دے دو عورتوں کو کیا؟ صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، خوش دلی سے. صدقات، صدقہ کی جمع ہے، مراد ہے مہر. یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، دال پہ پیش ہے. اب آپ اگر قرآن پاک کو صحیح نہ پڑھیں اور آپ اس کو یوں پڑھ لیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ، تو معنی بدل جائے نا، بالکل بدل جائے گا، مفہوم ہی بدل جائے گا. نحلتاً، خوش دلی سے. نحل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو نحل. تو شہد کی مکھی کا کاٹنا تو خوشگوار نہیں، لیکن شہد خوشگوار چیز ہے، تو وہ بھی اسی سے ہے، یعنی خوشی کے ساتھ. اگر جب انسان مال اپنی جیب سے نکالتا ہے تو وہ ایک مکھی جیسا ڈنگ تو لگتا ہے، لیکن جب دوسرے کو ملتا ہے تو اس کو تو خوشی ہوتی ہے. فرمایا کہ تم بھی خوشی سے دو، تکلیف سے نہ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح شغار حرام ہے. شغار، شین غین الف رے. شغار میں ہوتا ہے وٹا سٹا، یعنی ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے ہوتا ہے اس شرط پر کہ اس لڑکے کی بہن کا نکاح اس کی بیوی کے بھائی سے ہوگا، اور دونوں مہر نہیں دیتے. دونوں، یعنی آمنے سامنے کی شادی جس میں لڑکی کے بدلے لڑکی دے دی جاتی ہے اور دونوں بیچاریوں کو مہر نہیں ملتا اور فائدہ مرد اٹھاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح شغار. فإن طبن لکم، پھر اگر خوشی سے دیں تم کو، تابہ ہی ہے اس کا روٹ، وہ پیچھے پڑ چکے جو، یعنی تم خوشی سے دے دو، ان کے مہر ادا کر دو. لیکن اگر وہ خوشی سے دے دیں تم کو کوئی چیز، من ہو، اس میں سے، ہو کون سی چیز ہے؟ اس مہر میں سے، نفسن، خود اپنی مرضی سے، فکلوہ، تو کھاؤ اس کو. کون کھاؤ؟ یعنی مرد کھا سکتے ہیں اس کو، استعمال کر سکتے ہیں اس کو. ہنی ام مریئا، خوش مزہ، خوشگوار سمجھ کر. ہنی ان کا روٹ ہے ہے نون الف کے اوپر حمزہ، ہن ان. ہنا کہتے ہیں بغیر مشقت کے کوئی چیز مل جانا، اور ہنی کہتے ہیں ہے نون اور یہ کے اوپر حمزہ، ہنی وہ چیز جو خوشگوار ہو، بغیر مشقت کے مل جائے. ہنی صفت مشبہ ہے. ہنی ان، جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لے. لذیذ کھانا جسے طبیعت خوشی کے ساتھ قبول کر لے. اور مری ان، جو ہضم ہو کر بدن کا حصہ بن جائے اور صحت اور قوت کا سبب بنے. مری ان، جو ہضم ہو کر بدن کا حصہ بنے اور صحت اور قوت کا سبب بن جائے.